شکریہ کشور عروج، صدر محفل مسند صدور، عقیل صاحب، رفیع صاحب، مسند مہمان خصوصی اور معزز شرکائے محفل۔ بات یہ ہے کہ جو موضوع، جو کتاب عابد شیروانی صاحب کی ہے، اس پر وہ تقاضا کرتی ہے تفصیلی گفتگو کا۔ وہ تفصیلی گفتگو عوامی اجتماعات میں نہیں ہو پاتی، اس کے لیے خصوصی محفلیں ہوتی ہیں جہاں اہل شریک ہوتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، کیونکہ عام افراد کا جو سماعت کا کی توانائی ہے، سوالات کی قوت ہے، وہ کمزور ہوتی ہے۔ تو میں نے بہت سارے نکات لکھے، ان کی کتاب کو میں نے پڑھا، بلکہ انہوں نے مجھے PDF پہ بھیج دیے۔ وہ موبائل میں اس عمر میں پڑھنا کتاب کو کتنا مشکل کام ہے، لیکن میں نے پڑھا پھر بھی کچھ نکات لکھے، لیکن وہ نکات اتنے ہیں کہ کافی دیر بعد ہو سکتی ہے۔ میں 2-3 باتیں کر کے اپنی جگہ لوں گا، اس لیے کہ ابھی صدور بھی گفتگو کریں گے، ظاہر ہے، پھر شعری محفل کا بھی اہتمام ہے مسئلہ طرح پہ۔ تو وہ بات اصل میں جو افراد گفتگو کر چکے انہوں نے اکثر پہلو کا احاطہ کر لیا، رشید صاحب سے لے کے ڈاکٹر نثار تک، اور اب افتخار صاحب نے جو تفصیلی گفتگو کر لی اور انہوں نے پوری اس نظم کی جو تلخیص ہے وہ بیان کر دی، اور واقعی بڑا کام ہے۔ بنیادی آپ کا خطاب جو تھا وہ دراصل بنیادی تھا، کیونکہ ابلیس کی مجلس شورا دراصل ہے ہی اس بات کا اعلان کہ علامہ اقبال نے اتنی بلند نگاہی سے عالمی منظرنامے پر اخلاقیات کو اور سماجیات کو اور تہذیب کو اور دنیا میں آنے والی تحریک کو دیکھا، اور اسے ابلیس کی مجلس شورا نے جو کچھ سوچا نقصان پہنچانے کے لیے دین الہی کو اور اس کے پیغامات کو، اس کو انہوں نے قلم بند کر دیا اشعار کی شکل میں اور مشیروں کے ذریعے کہلوا دیا۔ دراصل یہ پوری مجلس شورا جو ابلیس کی مجلس شورا ہے، اس کا احاطہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو ہوگی بات ڈاکٹر عابد شیروانی کی، اتنی بڑی تقریب منعقد کی ہے انہوں نے، ظاہر ہے اس کتاب کی آج تقریب اجرا ہے۔ تو اقبال عابد شیروانی، آپ نے دیکھا کہ اقبال فہمی کے علم بردار کے طور پر سامنے آئے، اور بہت سی 2 کتابیں ان کی بار بار ہو رہی ہے کہ وہ جو مسئلہ خطبہ کا حوالہ ہے اور شکوہ جواب شکوہ کا حوالہ ہے، اس پر ان کی کتابیں آ چکی، اور یہ کتاب جو 2 کتابیں آئی ہیں، اصل میں یہ جو کتاب انہوں نے اب لکھی ہے، جس میں انہوں نے اس کا عنوان انہوں نے دیا ہے ابلیس سے جفا۔ اب ابلیس سے وفا تو یہ ہوگی کہ ہم اس کے اقدامات کی تعریف کریں، توصیف کریں، اور ابلیس سے جفا یہ ہوگی کہ ہم اس کا رد کریں، اس کا انکار کریں، اور اس کو کوشش کریں کہ اس کو نہ اپلائی کیا جا سکے کسی بھی سطح پر۔ یہ ابلیس سے جفا عنوان بالکل درست ہے۔ ابلیس سے جفا کا تقاضا ہی یہ ہے کہ آپ ہر اس اقدام کو رد کریں، اس کی نفی کریں اور اس کو ماننے سے انکار کر دیں۔ تو ابلیس ہمارے خون میں شیطان کی صورت میں دوڑتا ہے، ہمیں کسی بھی نیک عمل سے روکتا ہے، انفرادی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر بھی۔ یہ جو عابد شیروانی کی کتاب ہے کہ ابلیس کی مجلس شورا، آپ نے اس میں دیکھا کہ کتنا منظرنامہ افتخار صاحب نے جو اشعار کے حوالے دیے ہیں، مشیروں سے جو باتیں کہلوائی ہیں، جو علامہ اقبال نے کہی ہیں، آپ اسے دیکھ لیجئے کہ اقبال کس سطح پر دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ابلیسی کاموں کو دیکھ رہے ہیں اور خیر کے کاموں کو دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے وہ سب باتیں کہلوا دی، وہ کمیونزم سے لے کے معاشیات سے لے کے تہذیب سے لے کے اخلاق سے لے کے جس طرح بھی ابلیسیت پھیل کر اسلام اور اسلامی تعلیمات کی نفی کر رہی ہے۔ تو اس میں بہت اختصار سے ایک بات نہیں کہنا، مادہ پرستی، سرمایہ داری، دنیاوی علوم، سائنسی علوم کو اپنے کل سمجھنا، یہ سب ابلیسی احکامات ہیں، اور یہ حکم دے رہے ہیں کہ ان پر عمل کیجیے، ان کے مطابق لے کے چلیے، آپ کامیاب رہیں گے۔ دراصل یہ نفی ہے، یہ رد ہے، یہ شیطانیت ہے، یہ شر ہے۔ ہمیں اس پر نہیں چلنا ہے، ہمیں اپنے اس دین پر چلنا ہے جو اللہ میاں نے قرآن کی شکل میں ہم کو دیا، اور کہا کہ بھئی ان احکامات پر تمہیں عمل کرنا ہے، اور دنیاوی احکامات چاہے کیسے ہی دلکش اور کیسے ہی دل لبھانے والے اور کیسے ہی متاثر کن چیزیں سامنے آ جائیں، لیکن آپ کو اس کو رد کرنا ہے، ابلیسیت سمجھنا ہے اور شر سمجھنا ہے۔ دوستو آخری بات یہ ہے، بہت سی باتیں ہیں جو میں نے کرنے کی ہیں لیکن میں کرنا نہیں چاہتا، تفصیلی باتیں ہو چکی۔ سب سے آخری بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک، کسی بھی قوم، کسی بھی ملت کی 2 سرحدیں ہوتی ہیں۔ ایک سرحد ہوتی ہے جغرافیائی، جسے ہماری افواج اس تحفظ دیتی ہیں اور اس کو بچاتی ہیں،
اور ایک سرحد ہوتی ہے نظریاتی سرحد. آپ یہ جان لیجئے پاکستان اس لحاظ سے ایک اسلامی مملکت ہے, خوش قسمت ہے کہ اس کو اقبال جیسا نظریاتی سرحدوں کا محافظ میسر آ گیا. اگر اقبال نہ ہوتے ہماری اسلامائزیشن ہوا میں ہوتی. اقبال نے جس طرح اپنے کلام سے, اپنی افکار سے, اپنی مکتوبات سے, اپنی تحریروں سے اجاگر کیا کہ دین کیا ہے, کیا ہونا چاہیے اور کیسے آپ کو. دیکھیے نا ایک شعر اقبال کا لکھا ہے, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے. یہ اقبال اجاگر کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے. بار بار ہم اجاگر کر رہے ہیں کہ ہوش آ جاؤ ورنہ دنیا میں کہیں نام و نشان نہیں ہوگا. اور یہ طرح قریب ہے اگر ہم اب بھی ہوش میں نہ آئے. اور یقین جانیے کہ یہ جو کتاب عابد صاحب نے لکھی ہے یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ اتباع ہے اقبال کی فکر کی, اس نظریاتی سرحد کے تحفظ کی اتباع کر رہے ہیں عابد شیروانی. اور اس اتباع میں انہوں نے اس کتاب یہ کتاب لکھی کہ ابلیس کی کیا ہے وہ ابلیس سے بچنے شروع کی. اس کتاب کی اس نظم کی اہمیت کو سمجھا اور اسے انہوں نے کہا کہ ابلیس سے جفا کرو. یہ درس دے رہے ہیں, دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جفا کا راستہ اختیار کرو, ابلیس سے وفا کا راستہ اختیار نہیں کرو. تو یہ ایک مختصر سی بات ہے. کئی باتیں ہیں اس میں. تفاضل محمود گلزر کا مضمون ان کی کتاب میں شامل ہے. انہوں نے ان کو جو شاعر ہیں, ادیب ہیں, کالم نگار ہیں, انہوں نے ان کو خطاب دیا ہے مجاہد دبستان فکر اقبال. اور یہ بالکل درست خطاب ہے. میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور ان کی اقتدار مناسب ہے. اس وقت بہت بات کریں گے. بہت بہت شکریہ.